ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج کی جو بڑی خبریں ابھر کر آئی ہیں وہ ہے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وزیر اعظم نریندر مودی کو مبارکباد، فون پر گفتگو اور اس کا خلاصہ۔ دیکھیں گے کیا صورتحال ہے۔ بہار کی انتخابی صورتحال وہ بھی ایک بڑی خبر کے طور پر ابھر کر آیا ہے، اور سارے ملک میں SIR اسپیشل انٹینسیو ریویژن، یہ الیکشن کمیشن کا اجلاس ہے، اس کو بھی سرخی بنائی ہے۔ روس یوکرین، یہ معاملہ کیا چل رہا ہے؟ غزہ میں جنگ بندی رہے گی نہیں رہے گی؟ امریکہ کے نائب صدر JD وینس تل ابیب میں ہے، اور نتن یاہو کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے یہ بھی صورتحال ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ ترکی اور قطر کے درمیان معاہدات، اس کو بھی خاص کر اردو اخبارات نے نمایاں کیا ہے، اور نفرت نہیں زہر کے پجاری، ان کے بیانات، حلال، کوئی عید کی تقریب نہیں، اور پولیٹیکل اسلام۔ چلیے اچھی بات ہے۔ میرٹھ میں یوگی کے راج میں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے وہ دیکھیے، وہ میرٹھ سے خبر آئی ہے۔ اور AQI ہوتا کیا یہ؟ اب دیکھیے گزشتہ 2 دن سے انگریزی اخباروں میں AQI کی طرف سے لکھا جا رہا ہے۔ لداخ کی صورتحال ہے، اور دیگر خبریں بھی ہیں، کوشش کریں گے ناظرین۔ اور پرسنل لا ووٹ بھی آج خبروں میں ہے۔ کیوں ہے آج وہ پرسنل لا ووٹ خبروں میں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور GST سے آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ GST اتسو، بچت اتسو دیوالی میں منایا گیا۔ الیکٹرانک گوڈز، آٹو موبائل، اس سے ہٹ کر کیا روزمرہ کی زندگی میں جو اشیاء خریدی جاتی ہیں اس کا کچھ آپ کو فائدہ مل رہا ہے؟ بس چل رہا ہے، بول دیے اتسو منائیے اتسو۔ چلیے ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں، یہ بھی کچھ خبریں ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے موقع وقت ملا تو۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے، ربیع الثانی کی 30 تاریخ ہے، اور 23 اکتوبر۔ ڈونلڈ ٹرمپ واشنگٹن ڈیڈ لائن سے بڑی خبر دی رہی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے میرے اچھے دوست، مائی ڈیئر فرینڈ نریندر مودی سے فون پر بات کی اور ان کو گریٹنگ دی، دیوالی کی مبارکباد دی، اور کہہ دیا کہ روس سے جو تیل خرید رہے ہیں نا، وہ اس میں کمی کر دیے۔ پہلے تو منع کیا تھا کہ روس نہ خریدو، انہوں نے کہا کہ میں کم کر دیا ہوں، جو خریدنے کا جو ہے کم کر دیا ہوں، تو اب روس سے تیل یعنی لینا بند کر دیں گے۔ اب تو فی الوقت کم کر دیے، جو سپلائی جتنی آتی تھی اتنی نہیں لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی۔ دوسرا، پاکستان سے جنگ نہیں کرنا ہے۔ دیکھو، پاکستان سے جنگ نہیں کرنا ہے، آپ میرے اچھے دوست ہیں، کافی دنوں سے فلاں ہیں، یہ ہے جو بھی ہے۔ اس کے جواب میں وزیر اعظم نے کہا، میں ڈیئر ڈونلڈ ٹرمپ، مجھے بڑی خوشی ہوئی، آپ کا پیام، آپ سے بات ہوئی، اچھا لگا، آپ نے مبارکباد دی، بہت اچھا لگا، بس شکریہ، یہ ہو گیا۔ ارے بھائی، پھر آپ سے بات ہونے کے بعد پریس کانفرنس میں روس سے تیل خریدی کی بات، اس کے بارے میں بھی کچھ لکھیے نا، بولیے نا وزیر اعظم صاحب۔ نہیں، خاموش۔ پاکستان سے جنگ، خاموش۔ دیکھیے کیا، البتہ ترجمان کی طرف سے گیا کہ نہیں، ایسا کوئی ایسی بات تو فون پہ بات ہوئی، لیکن یہ بات جو ہے وہ اس کے بارے میں کچھ تفصیل نہیں۔ کتنا دھوکہ دیں گے قوم کو یہ لوگ؟ کھلی بات کی دیجیے نا، نہیں تو جو ٹیلی فونک کنورزیشن ہوا تو پبلک میں کیجیے، جمہوریت ہے یہ۔ پورے جھوٹ کے بنیاد پر یہ حکومت چلا رہے ہیں۔ تو دیکھیے آپ، ڈونلڈ ٹرمپ فون پہ بات کرتے ہیں، اور وہ تصویر بھی جاری کرتے ہیں جو واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس میں دیوالی کی تقریب کے لیے انہوں نے کچھ ہندو رفقا کو بلایا اور دیپ جلایا، اور کہا کہ دیوالی کی بہت بہت مبارکباد، شبھ کامنائیں ہیں آپ لوگوں کو۔ بلکہ پھر میں وزیر اعظم سے بھی بات کیا ہوں، اور روس کا تیل کے بارے میں
آخر کیا معاملہ کیا ہے؟ آپ کھل کے کیوں نہیں کہتے ہیں کہ ہم نے روس کے ساتھ تیل کا معاملے کے بارے میں آپ کی بات نہیں مانی، ہم تیل برابر خریدتے رہیں گے؟ پاکستان سے جنگ کی کیا بات ہے؟ آپریشن سندور 2 تو ہمارا پاس اوپن ہے. ابھی ہمارے وزیر دفاع، ہماری فوج کے سربراہ یہ بھی بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے کبھی، چونکہ بہار کا الیکشن قریب ہے تو ہم کو ضروری ہے. اب آپ بول رہے ہیں کہ نہیں، کیا بہار میں ہم شکست کھا لیں؟ بہار میں بہت کوشش کر رہے ہیں مگر نہیں ہو پا رہا نا. یوگی کو بھی چھوڑ دیے مگر اتنا جو ہم سمجھتے ہیں چاہتے ہیں وہ نہیں ہو رہی. تو اب ہم کو تو آپریشن سندور 2 تو کرنا ہی پڑے گا. ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرو، آپ جنگ نہیں کرو پاکستان سے. تو دیکھیے ایک عجیب معاملہ دکھ رہا ہے، کیا ہو سکتا ہے، تو اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں یہ بات ہوتی ہے. لیکن بار بار ڈونلڈ ٹرمپ ہندوستان سے محبت کا ذکر کرتے ہیں، وزیر اعظم کو اچھا دوست قرار دیتے ہیں، لیکن پھر کیوں وہ ہم کو نشانہ کیوں بناتے ہیں؟ ہمارے بجائے پاکستان کو کیوں اہمیت دیتے ہیں؟ اس چیز کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ ہے. آخر ہماری خارجہ حکمت عملی میں ایسا کیا جھول ہے کہ جو ایک شخص ہم کو بار بار تذلیل کر رہا ہے، ہمارے کو رسوا کر رہا ہے کہ ہم کس سے خریدیں گے، کس سے نہیں خریدیں گے. تو یہ ان کا اختیار نہیں ہے، ہم ان کے تابع تو نہیں ہیں. کس سے جنگ کریں گے، کس سے نہیں کریں گے، کیا ان کے مشورے پہ ہم کام کریں گے؟ تو یہ چیزوں کا خلاصہ نہیں ہوا. یقیناً وزیر اعظم نے خیر سگالی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے ٹویٹ کا جواب تو دیا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے جو باتیں کی ہیں اس کا بھی تو جواب دینا ان کی طرف سے دینا ضروری ہے. ایک ترجمان کو آپ نے چھوڑ دیا، خلاصہ کر دو بھائی. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز چھپائی جا رہی ہے. خیر کب تک چھپے گی قیری پتوں کے آڑ میں، کہہ نہیں سکتے نا. ایک دن تو آئے گی یاروں کے داڑ میں. ٹھیک ہے، آتے ہیں. جب ہم ڈونلڈ ٹرمپ کا ذکر کر رہے تھے تو آئیے چین اور روس کے ساتھ بھی ذکر کر لیں گے. ان کا کیا معاملہ چل رہا ہے؟ کیونکہ بڑا آج مجھے ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ میں نے قومی سطح کی خبر کو اجاگر نہیں کیا بلکہ بین الاقوامی خبر کو اجاگر کیا، لیکن بات ویسی ہے. آتے ہیں چین کے ساتھ معاملہ. اب دیکھیے چین ایک بہت بڑی خاموش طاقت بن کر ابھر کر چکا ہے، اور اس نے تجارت میں، اکانومی میں ساری دنیا کو مات دے دی، ساری دنیا کو. اس کا کوئی اب ثانی نہیں ہے. خود امریکہ کے اسٹورز کے اندر کوئی نمایاں پروڈکٹ ملتی ہے تو وہ چینی پروڈکٹ ملتی ہے. خیر میں ہندوستان کا ذکر نہیں کروں گا. ہندوستان میں آپ کو کسی دیہات میں جائیں گے تو صاف ستھرا پینے کا پانی تو میسر نہیں ملے گا، البتہ چینی پروڈکٹ ضرور ملے گی. یہ حالت ہے چینی پروڈکٹ. اب دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ پتہ نہیں امریکہ کو کس طرف لے جا رہے ہیں. وہ امریکہ اس سے فائدہ ہوگا نہیں ہوگا، لیکن یہ آئیں گے اور چلے جائیں گے. لیکن کئی عرصے تک امریکی عوام کو یہ سب کو بھگتنا پڑے گا، یہ صاحب جو کچھ ڈیمیج کر کے جا رہے ہیں. اب دیکھیے انہوں نے چینی پروڈکٹ پر 155% ٹیرف لگانے کا اعلان کیا، اور بدلے میں چین نے ارے کر لو جتنا ہے، میں تمہارے لیے تو کچھ نہیں کہا، یہ تمہارے لیے تو میں استقبال کرتا ہوں. تو یہ بڑی حکمت عملی ہے. کوئی ایک دم آپ جلال میں غصے میں آ کے آپ کے ساتھ وہ کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ ویسا ہی رویہ نہیں کریں گے. تو چین نے ایک سبق دیا. دیکھیے یہ ایک عام انسانوں کے لیے بھی یہ صادق آتا ہے. یہ ایک شخص گرمی میں جلال میں آ گیا، دوسرا بھی جلال میں آ جاتا، اس کے بعد کیا ہوتا؟ وبال آ جاتا ہے. 2 جلال ایک وبال ہو جاتا. لیکن چین نے جو حکمت عملی اختیار کی، اچھا آپ غصے میں ٹھیک ہے لگائیے، اور میرا جو رویہ بالکل معتدل ٹھنڈا. تو یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے، چونکہ جو معتدل جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑی حکمت عملی کے ساتھ کام کرتے ہیں، ٹھنڈے دماغ جس کو کہتے ہیں. تو یہ چین کے معاملے میں. اور روس کے ساتھ جو معاملہ ہے، اب دیکھیے یہ بار بار کہہ رہے ہیں، زیلنسکی کو کہہ رہے ہیں کہ پوٹن کی شرائط کو مان لیں، پھر کبھی کہتے ہیں کہ پوٹن یہ کر رہا، پوٹن وہ کر رہا. میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی ذہنی، خیر میں تو نہیں کہہ سکتا، ان کے بڑے آدمی ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے ایکسپرٹ ہیں، کہ ان کا جو مینٹل اسٹیٹس ہے وہ کس نوعیت کا ہے. چونکہ جیسا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس محاورہ ہے، گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا. تو ویٹ
کے بارے میں کہتے ہیں تولہ اور ماشا ایک ویٹ کا ایک پیمانہ ہے، لیکن کبھی ادھر کبھی ادھر اس طریقے. تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کو اسی خطوط پر لے جا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے کئی شہروں میں ان کے خلاف لوگ مظاہرے کر رہے ہیں. یہ تو رہی امریکہ سے متعلق کچھ باتیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے دی گئی ہیں. غزہ کی صورتحال اور کس طریقے سے اسرائیلی بربریت یہ تو ہے، لیکن اس سے پہلے میں ایک قومی خبر کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. وہ ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا. الیکشن کمیشن آف انڈیا کا اجلاس ہوا اور آج بھی جاری رہے گا، 2 روزہ اجلاس ہے. اس میں ریاستوں کے جو چیف الیکٹورل آفیسر ہوتے ہیں، CEOs، چیف الیکٹورل آفیسرس، ان کا اجلاس ہوا. اور اس اجلاس میں یہ ویسے بھی کچھ دن پہلے بھی ان کا ایک اجلاس ہوا تھا، دلی میں ہوا تھا، یہ بھی دلی میں ہے. اس میں یہ بتایا گیا کہ سارے ملک میں SIR اسپیشل انٹینسیو ریویژن کرایا گیا، جیسا بہار میں کرایا گیا تھا. اور بہار میں کرانے کے بعد سپریم کورٹ کی طرف سے جو کچھ معاملہ ہوا، پھر کتنے لوگوں کا خارج کیا گیا، اور یہ تاثر دیا گیا کہ وہاں گھس پیٹے بیرونی شہری جو ہے رجسٹر ہو رہے ہیں. لیکن الیکشن کمیشن نے ابھی تک اس بات کا خلاصہ نہیں کیا کہ کوئی ایک بھی بیرونی شہری جو ہے ووٹر لسٹ میں اس کا نام ہے. ایک بھی الیکشن کمیشن کی طرف سے کچھ نہیں آیا. تو اب یہ سیار کرنے کی بات کی جا رہی. پہلے کہا کہ سارے ملک میں یہ کریں گے، لیکن گزشتہ یعنی آنے والے چند مہینوں میں یعنی نئے سال میں کچھ ریاستوں میں الیکشن، جیسا کہ آسام، کیرلا، پانڈیچری، تامل ناڈو، ویسٹ بنگال، ان 5 ریاستوں میں اسمبلی کے الیکشن ہونے والے ہیں. تو ان ریاستوں میں ترجیحی طور پر پہلے SIR کیا جائے گا. تو ٹھیک ہے، چلیے اس کے لیے ابھی ایک حکمت عملی بنائی جائے گی، اور ہو سکتا ہے آج جو اجلاس ہوگا اس میں ایک روڈ میپ، یعنی کون سی تاریخ کو کس طریقے سے ہوگا، یہ روڈ میپ دیا جائے گا. تو تامل ناڈو اور ویسٹ بنگال میں تو اپوزیشن کی جماعتیں، کیرلا میں بھی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، تو خیر آسام میں تو ان کی سرکار ہے، پانڈیچری میں بھی اتحادی سرکار ہے. تو اب یہ آگے کیا ہوگا یہ کہہ نہیں سکتے، چونکہ اب یہ نشانے پر اپوزیشن کی ریاستیں ہوتی ہیں. تو یہ SIR کے معاملے. اب رہا بات بہار میں. اب جیسا کہ بڑی خبر آئی ہے کہ اشوک گہلوٹ جو کانگریس کے مبصر ہیں اور راجستھان کے جو چیف منسٹر رہ چکے ہیں، کافی سینئر سیاستدان مانے جاتے ہیں، ان کی لالو پرساد سے ملاقات ہوئی. اب دیکھیے مہا گٹھ بندھن میں کچھ دن سے خبریں آ رہی تھیں، سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے. کچھ چھوٹی مختصر نشستیں ہیں، 4 5 6 10 کے اندر، جہاں آپسی طور پر ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہو رہا ہے. 243 کی نشستوں میں 8 10 سیٹوں پر مقابلہ، یعنی دوستانہ مقابلہ نہیں، دوستانہ کیا ہے. تو اب یہ اس پر معاملے کی ایکسپی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ کہا کہ ہم پریس کانفرنس کریں گے مشترکہ طور پر، اور اس میں سب کا خلاصہ کریں گے. لالو پرساد یادو سے بھی یہ بات ہو چکی ہے، یہ اشوک گہلوٹ کا ماننا ہے. تو مہا گٹھ بندھن پوری طریقے سے تیار ہے. لیکن دوسری طرف NDA، یہ ان کا کیا معاملہ ہے؟ اب NDA اس وقت تو بڑے ایک اعتماد میں، ایک بہت کانفیڈنس میں ہے کہ ہم نے تو 1 کروڑ سے زیادہ خواتین کو 10 ہزار روپے دے دیا سرکاری خزانہ سے پہلے ہی، الیکشن کے نوٹیفیکیشن آنے سے پہلے. تو لہٰذا ہم کو کوئی پرواہ نہیں ہے، 50% ووٹ تو ہم کو آئیں گے. اب اس سے ہٹ کر کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں یوگی آدتیہ ناتھ اور دیگر لوگوں کو جو چھوڑا گیا تو ان کے کیا بیانات ہو رہے ہیں. اب دیکھیے UP سے بھی ایک بڑی خبر آئی ہے کہ یوگی آدتیہ ناتھ نے ایک نیا شگوفہ جس کو کہہ سکتے ہیں وہ چھوڑ دیا ہے، حلال حرام، پھر طنز اور پولیٹیکل اسلام. تو ناظرین اس معاملے پر بھی، اس ایشو پر بھی میں بات کروں گا ایک وقفے کے بعد. ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار کے دوسرے حصے میں آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین، گفتگو ہو رہی تھی بہار میں کیا چل رہا ہے. بہار میں NDA یعنی بھارتیہ جنتا پارٹی نے پوری طاقت جھونک دی. جیسا کہ ابھی بتا رہا تھا میں آپ کو کہ 1 کروڑ سے زیادہ خواتین کو 10 ہزار روپے دے دیے گئے، سرکاری خزانے سے دیے گئے. اب الیکشن کمیشن کی نظر میں یہ کوئی برائب نہیں ہے، کوئی رشوت نہیں ہے. نہیں، وہ ہم نوٹیفیکیشن سے پہلے اگر کچھ بھی کریں تو وہ سرکاری اسکیموں کے تحت آتا ہے، لہٰذا ہم کچھ نہیں کر سکتے. دیکھیے بڑی اچھی بات ہے، بہت
ایماندار ہمارا ECI ہے، الیکشن کمیشن آف انڈیا ہے. چلو ٹھیک ہے. اب کیا کرنا چاہیے؟ ہندو مسلم تو کرنا ہی کرنا ہے، یہ تو ہمارا بڑا نسخہ کیمیا ہے بس. تو اب کوشش کی جا رہی ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ایشو بنا مگر اتنا کلک نہیں ہوا. برقعے کو چھوڑا گیا. دیکھو یہ لوگ برقعے کو وہ کر رہے ہیں تاکہ ووٹ چوری کر سکے. دراصل میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی گفتگو کی کہ برقعے کی شناخت کے لیے اب کچھ جماعتوں نے کہا کہ بوتھ پر خاتون پولنگ عہدیدار کو رکھا جائے. اس کو الیکشن کمیشن نے مان بھی لیا ہے، ٹھیک ہے بات ہے. لیکن یوگی جا کر کہتے ہیں کہ برقعہ ورسز ترقی. کیا ترقی ہو رہی ہے؟ اب یہ جھوٹے ووٹ سے آئیں گے پھلائیں گے. دیکھیے کہانی، جبکہ ووٹ چور کون ہے یہ خود جانتے ہیں. اور جیسا کہتے ہیں نا یعنی چور خود شور مچائے، بول کے چور مچائے شور، یہ خود یہ صورتحال ہے. اس کے علاوہ نمک حرام کو چھوڑ دیے، نمک حرام بھی نمک حرامی کر کے چلے گیا. اب یوگی کو ایک تیار کیا جا رہا ہے. اب دیکھیے یو پی سے خبر آئی ہے، یو پی میں RSS کے 7 سالہ تقاریب سے خطاب کرتے ہوئے جو ایک دستوری عہدے پر بیٹھا ہوا ایک شخص اگر وہ دستور کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ نمک حرام کہیں گے، نسل حرام کہیں گے، ولد الحیض کہیں گے. یہ کئی کیٹیگریز ہے اس کی. تو خیر چونکہ دستوری عہدے پر لوگ ہیں اور مخالفت کرتے ہیں تو یہ اب ان کا بیان دیکھیے. اس میں انہوں نے حلال حرام کی بات کی گئی اور میچز کی یعنی دیا سلائی جو ہوتی ہے اس کی جو ہے اس کو کیسے لگاتے ہیں. کہا کہ ایک ہی جھٹکے میں کرے تو آگ لگ جاتی ہے، یعنی جھٹکا مارنا ہے. یعنی جو دیکھیے اشارے کنایوں میں کس حد تک یہ زہر بھرا ہوا ہے اس کے ذہن کے اندر، اس کی کھوپڑی میں، سوائے گو کے اور کچھ غلاظت کے اور کچھ نہیں ہو سکتا. کہا کہ ایک ہی اس میں مارو میچز ورزی، ایسا کرو. یعنی جو اس کا مطلب بتانے کا مقصد طنز کرنا ہے کہ ذبیحہ میں آپ آدھا کاٹ دیتے ہیں، خون بہا دیتے ہیں، تو آپ میچز کی دیا سلائی کی جو کاڑی ہوتی ہے وہ ایک ہی اس میں کرو تو آگ لگ جاتی ہے، اچھا لگ جاتی ہے. آپ گھستے رہیں گے تو وہ آگ برقرار نہیں ہوتی. تو یہ طنز کیا. اس کے علاوہ اب کہیں حلال سرٹیفکیٹ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. اتر پردیش میں ملے گا تو بتائیے. اور یہ کہا کہ حلال سرٹیفکیٹ نام سے 25,000 کروڑوں کا مافیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے نا، پورے اعداد و شمار دیجئے، تحقیق کیجئے، سب کو جیلوں میں ڈال دیجئے، بلڈوزر چلائیے. نہیں بس بول دینا ہے، ختم ہونا، پبلک خوش، تھالیاں مارنا ہے بس. اس کے علاوہ پولیٹیکل اسلام. اب مثالیں دے رہے ہیں کہ ملک میں برٹشرز تھے تو ان کے خلاف احتجاج ہوا، کچھ علاقوں میں فرانس کی کالونی تھی ان کے خلاف احتجاج ہوا. کیوں مسلمانوں کے خلاف احتجاج نہیں ہوا؟ کیوں ہمارے بزرگوں نے یہ نہیں کیا؟ آپ ٹھیک ہے، آپ کر رہے ہیں نا، آپ کیجئے برابر کیجئے. اسی میں کسی ہندو کو نوکری مت دیجئے، کسی ہندو کا کلیان مت کیجئے. اسی یہ بات کیجئے، ان کو ڈراتے رہیے. ہندو ڈرپوک قوم ہے یہ سمجھتے ہیں آپ لوگ، تو یہی ٹریٹ کر رہے ہیں. نام تو ہندوؤں کو بلند کرنے کا ہے لیکن ڈرا رہے ہیں ہندوؤں کو. تو یہ اس طریقے سے اب اسلامک یعنی پولیٹیکل اسلام، حلال اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں. تو یہ ترقی. اور آپ دیکھیے پھر یو پی میں کیا ہو رہا ہے. میرٹھ سے ایک واقعہ آیا، پارکنگ کے مسئلے پہ اچھے لوگ شرفا جو کھانے کے لیے گئے تھے اتفاق سے پڑے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے گاڑی اب تھوڑا سائڈ میں لے لیجیے گا، ہم کو بھی نکلنا ہے. بلکہ وہ گاڑی سے لوگوں کو اتار کر جھگڑا کیا گیا، ان کی مار پیٹ کی گئی. پولیس بھی ٹھہری ہوئی، کچھ نہیں، کیونکہ وہ اثر والا آدمی ہے، وہ منسٹر کا حامی ہے بول رہا ہے. پولیس خائف، اور بی جے پی کا نہیں. بی جے پی اور سناتن ہے کہ پولیس بھی خاموش ہو جاتی ہے. اس کو سڑک پر بٹھا کر اس کو جھکایا گیا، اس کو کہا گیا کہ تو خاک چاٹ، ناک رگڑ. اس کی ویڈیو بھی ہے، دیکھیے، کچھ لوگوں نے تصویر بھی دی ہے اخبار میں. اس کو ناک، پولیس کی موجودگی میں ناک رگڑی جا رہی ہے. اس کے بعد چل گاڑی لے کے نکل. حالانکہ وہ اچھی گاڑی میں 34 لاکھ کی گاڑی میں بیٹھ کے وہ آدمی کھانے کے لیے اپنے دوست کے ساتھ آیا. ہو گیا پارکنگ کے یہاں ٹھہرا تھا تو گاڑی، تیری ہمت. تو دیکھیے وہ یو پی میں یہی چلتا ہے، دغا بازی اور بس یہ صورتحال ہے. اب اس کے ذریعے یہ حکومت کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. آدھے ناظرین لداخ کی سچویشن. کل دلی میں لداخ کا ایک وقت مذاکرات کیا اور اس نے کہا کہ
جو احتجاج کے دوران جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں ان کو معاوضہ دیا جائے، ان کے ساتھ جو ہے ان کو ریلیف دیا جائے، پھر سونم وانگچک کو رہا کیا جائے، اور ہماری جو حیثیت ہے اس کو بحال کیا جائے، 6 شیڈول میں شامل کیا جائے۔ اب یہ آج بھی شاید ہو سکتی ہے۔ تو یہ ملاقات ویسے بھی پہلے انہوں نے انکار کیا کہ ہم نہیں کریں گے بات جب تک ہمارے مطالبات قبول نہیں ہوتے، اور یہ مطالبات کو پہلے ہی وزیر داخلہ نے، وزیر اعظم نے کہا کہ ہاں ہم ایسا دیں گے، جیسا کہ کشمیریوں سے وعدہ کیا تھا کہ جیسے انتخابات ہو جائیں گے ہم آپ کو ریاستی جو اسٹیٹس ہے وہ بحال کر دیں گے۔ کہاں بحال ہوا؟ نہیں، وقت آنے پہ کریں۔ کون سا وقت آئے گا ان کا؟ اچھا وقت ہی آئے گا نہیں۔ تو یہ لداخ کی صورتحال ہے۔ آتے ہیں ناظرین کچھ اور خبروں کی طرف، آپ کو لے جاتے ہیں غزہ کی سچویشن کے بارے میں۔ غزہ میں قتل عام جاری ہے، لوگ چیخوں پکاری کر رہے ہیں خالی بس کہ نہیں۔ اور اس دوران میں امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس تل ابیب میں آئے اور نتن یاہو کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی ہم لوگ اتنے لوگ بیٹھے، 20 لوگ بیٹھے، معاہدہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کا حصہ نہیں ہوں، اور دیکھیے آپ یہ کہا کہ میں امریکہ کے زیر سرپرستی نہیں ہوں، میں آزاد ملک ہوں، امریکہ میرے کو انفلوئنس نہیں کر سکتا، اور کہا کہ یہ زیادہ دن رہنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ہی آپ حماس کو غیر مسلح کریں۔ ارے بھائی تم 25 ملکوں کی فوج ہتھیار لے کر اس کو تم غیر مسلح نہیں کر سکے، اب کیسے معاہدے کے ذریعے غیر مسلح کرو؟ جب آپ کا غرض نکل چکا، آپ کے جو بھی لوگ اغوا کر گئے تھے حماس کی طرف سے وہ تو واپس مطلب چلے گئے واپس۔ نہیں، اب کنڈیشن نئی رکاوٹیں نتن یاہو کی، کیونکہ ظالم جو ہوتا ہے وہ ضدی ہوتا ہے۔ ظالم کی ایک کیفیت ہے، ضدی ہوتا ہے، اپنی بات ہی کو صحیح سمجھتا ہے، دوسروں کی بات کو نہیں سمجھ پاتا، اور جھوٹا بھی ہوتا ہے۔ جتنے ظالموں کی کامن کوالٹیز ہے، آپ چاہے وہ فرعون سے لے کے آج کے فرعون تک لیجیے، یہ ساری کوالٹیاں ایک جیسی ہوتی ہیں ان کی۔ تو یہ غزہ میں سچویشن ہے، اور دوسری طرف عرب دنیا تو بیچاری اپنی مگن ہے۔ یہ طیب اردگان جو ترکی کے صدر ہیں وہ دوحہ میں ہیں، دوحہ اور قطر کے درمیان بڑے معاہدات ہوئے، اور آپ دیکھیے جب سعودی عرب، ایک عرصہ پہلے 2016 کی بات ہے، سعودی عرب نے قطر کے ساتھ معاملات ختم کر لیے تھے، تو اس وقت ترکی ہی نے قطر کو بچایا تھا، ہر طریقے سے مدد کی تھی ان کے لیے۔ تو خیر ان دونوں میں تو اچھے تعلقات ہیں، لیکن یہ دونوں بھی غزہ معاہدے کے گارنٹر ہیں۔ اب جبکہ جنگ بندی کے باوجود بھی اسرائیلی بربریت کر رہا ہے، غزہ میں جو واپس لوگ ہو رہے ہیں اپنے کھنڈر کو دیکھنے کے لیے، ان پر بمباری کر رہا ہے، تو لیکن ان کے لیے یہ کوئی ایشو نہیں ہے، ان کے لیے بس آپسی معاملہ ہی ایشو ہے۔ تو یہ بھی ایک خبر آج اخبارات نے اس کو نمایاں کیا ہے۔ جی ایس ٹی، اب آپ دیکھیے بچت اتسو کے نام سے دیوالی میں اب یہ بتایا جا رہا کہ اتنے لاکھ کروڑ کی جو ہے شاپنگ ہوئی، اتنے لاکھ کروڑ روپے کی شاپنگ ہوئی، فلاں ہوئی، یہ دعوے، اتنے ہزار کروڑ کے جو ہے کریکرز یعنی پٹاخے چھوڑے گئے، آتش بازی کی گئی، یہ سب تفصیلیں ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ جی ایس ٹی میں جو کمی کی گئی اس کا عام زندگی میں کیا فائدہ ہوا؟ یقیناً الیکٹرانک گڈس جو ای ایم آئی میں مل جاتے ہیں آپ کو، بہت لوگوں کو تو ٹھیک ہے کمی ہوئی۔ آٹو موبائل، 2 ویلر 4 ویلر، اس کا دعویٰ تو یہ اس میں ہو گیا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن روزمرہ کی جو چیزیں جو غریب آدمی کھاتا ہے اس میں کیا فرق ہوا؟ ابھی ایک سروے آیا ہے، اس میں یہ بتایا کہ سرکار نے تو یہ کہا کہ اس میں یہ ہوں گے، لیکن 22 یعنی سپتمبر سے پہلے، کیونکہ 22 ستمبر سے اس کا لاگو ہونا تھا، اس سے پہلے جو پروڈکٹ خریدی تھی اس کی رسید دی گئی، اور اکتوبر میں جو چیزیں خریدی گئی تھی اس کی رسید دی گئی۔ اب یہ ہو گیا کہ ایم آر پی بڑھا دیا گیا، بات اتنی ہوئی، جی ایس ٹی کا کمپوننٹ کم آپ نے کیا ہوگا۔ اب جیسا کہ ایک ٹوتھ پیسٹ ہے، وہ شاید پہلے 100 روپے میں آتا تھا، تو ابھی بھی 100 روپے میں آ رہا ہے، اس میں فرق کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ اس کا ایم آر پی بڑھ گیا۔ فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ تو سرکار اس طریقے سے کمپنیوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے، اپنے دوستوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے، عام اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ آپ بھی سروے کیجئے، کیونکہ جس سروے کا میں ذکر کر رہا ہوں انہوں نے فیلڈ ورک کیا ہے، اور پوری طریقے سے جو پروڈکٹ خریدی گئی ہے اس کی ریسیپٹ رکھی ہے، کہا کہ دیکھو یہ ثبوت ہے، 22 سپٹمبر سے پہلے یہ اشیاء یہ دام میں تھی، اب اس میں کمی تو ہونی چاہیے، 18 کے بجائے 12 کے بجائے 5% تو ہونا چاہیے، تو مجھے تو کچھ فائدہ ہونا چاہیے۔ 1 روپے میں میرے
12 پیسے تو بچنا ہے. 100 روپے یعنی 1 روپے کے اندر 12 پیسے تو بچنے ہیں مجھے. 12 پیسے نہیں بچ رہے ہیں بلکہ وہ پروڈکٹ کا MRP بڑھ جا رہا ہے. ارے وہ تو کمپنی والوں کا کام ہے نا بھائی, ہم کیا کریں گے, ہمارا ٹیکس تو آپ دیکھیے. یہ ایک پورا مایا جال ہے پورا. خیر, الیکٹرانک گڈس اور آٹو موبائل, ٹھیک ہے آج کل مڈل کلاس کی ضرورت ضرور ہوگی, ٹھیک ہے, لیکن ایک غریب آدمی جو لوور کلاس کی ہے, اس کے کھان پان کے لیے کیا ہوتا ہے, اس کے اوپر کوئی نظر نہیں ہے. تو یہ بھی ایک خبر ہے. دیکھیے آپ, ہو سکتا ہے اس میں کچھ جھول بھی ہو, کیونکہ بعض وقت ہم کو بھی بتا ہے کہ ایگزاگریٹ کر دیتے ہیں بعض چیزوں کو, لیکن یہاں رسائد کی کاپیز کہا کہ ہمارے پاس پورے طریقے سے ڈاکومنٹ ہے اس کے طریقے سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں. ایک چیز کی طرف آپ کو لے آنا چاہ رہا تھا میں, AQI کیا ہوتا ہے, جسے میں آپ کو ابتدا میں بتانا تھا. تو یہ کچھ دن سے جیسے ہی یہ دیوالی کا مسئلہ چل رہا, پولوشن کا مسئلہ چل رہا, اب تو دلی میں جم کر دیوالی منائی, چونکہ دلی میں BJP آ گئی, کوئی بولنے والا نہیں ہے. اس حد تک ہو گئی کہ اب وہاں کوئی یعنی آواز, کیونکہ سپریم کورٹ احکام پورے چلے گئے, سپریم کورٹ مجبور ہو گیا, کیا کر سکتے ہیں, میرا کوئی سن رہا ہی نہیں. کورٹ جب اس ہوگا جب اس کا کوئی مانا جاتا ہے. اب دیکھیے سپریم کورٹ چیخ رہا ہے بلڈوزر نہیں چلاؤ, کہے گا تمہارا, تم دلی میں بیٹھ کے احکام دیں گے. تو مجھے ایک قصہ یاد آ رہا مغلیہ دور کا. شہنشاہ شاہ عالم دلی تا پالم, پالم دلی کا ہی ایک علاقہ ہے. تو شہنشاہ شاہ عالم ہے, وہ برابر ہر ایک کو فرمان وغیرہ جاری کرتے ہیں, لیکن کوئی چلنے والا نہیں. حکومت کہاں تک ہے ان کی, دلی تک 4 دیوار تک. سپریم کورٹ کے بھی احکامات ایسے ہی ہو گئے, آپ کی 4 دیوار تک رکھ لیجیے صاحب, ہم جو کرنا ہے کریں گے, بلڈوزر چلانا ہے چلائیں گے, پٹاخے مارنا ہے ماریں گے ضرور, آپ کی دھجیاں اڑا دے کے رکھ دیں گے. تو اب جس ملک میں جب قانون کی حکمرانی کا سوال پیدا ہو, تو اب یہ معاملہ کچھ ہو نہیں سکتا. یہ بھی ہے. دیکھیے خبریں تو چلتی رہتی ہیں. تو AQ کے حوالے سے بات کر رہا تھا, تو ماحولیاتی جو ہے, تو یہ اب کوئی بولنے والا نہیں ہے. اب جیسا کل میں آپ سے گفتگو کر رہا تھا کہ پنجاب پر بلیم کیا جا رہا ہے کہ پنجاب کے کسان گھاس جو ویسٹ ہو جاتی ہے اس کو جلانے سے وہ دھواں آ کے دلی میں جو ہے پولوشن کر رہا ہے. تو خیر دلی تو سب سے بڑا پولوٹڈ شہر, بلکہ یہ انٹرنیشنل رپورٹ بھی آ گئی ہے کہ یہ دلی میں سب سے زیادہ پولوشن ہو گیا, اس لیے کہ وہاں جو سانس لینا بڑی دشوار ہے اور لنگس کے انفیکشن بہت زیادہ ہو سکتے ہیں. اس کا اندازہ جو ہے وہاں کے میڈیکل جو پریکٹیشنرز ہیں ان کی طرف سے بھی آ رہا ہے. تو یہ بھی خبر ہے. ناظرین, تعصب تو ہمارے پاس ایک حصہ بن گیا. ابھی دنیا کوئی بھی شعبہ ہو, تو اب ایک خبر آئی ہے کرکٹ کی. کرکٹ کے جو ہے سرفراز خان ایک اچھے ابھرتے ہوئے کھلاڑی ہیں, اور ان کا اچھا پرفارمنس بھی رہا ہے حالیہ میں. اب ان کو ٹیم میں شامل نہیں کیا جاتا ہے. تو اب یہ کہنا ہے کہ بھائی یہ پرفارمنس بیس نہیں رہتا ہے. ہماری چیزیں ہوتی ہیں یعنی پہچان بیس, آئیڈینٹی, یہ پہچان بیس ہوتی ہے. جیسا کہ ہمارے وزیر اعظم خود کہتے ہیں نا, لباس دیکھ کر فلاں دیکھ کر پہچانا جاتا ہے. تو اب یہی تو اس پہ ایک تنازع ہے. کانگریس کی طرف سے ایک تنقید کی جا رہی ہے کہ پرفارمنس بیس سلیکشن کے بجائے پک اینڈ چوز معاملہ چل رہا ہے. تو یہ تو نئی بات نہیں ہے, اس میں اعتراض کرنے کی بھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ جب شناخت دیکھ کر جو ہے کسی کو مارا جاتا ہے, کسی کو چنا جاتا ہے, تو شناخت دیکھ کر کسی کو راستے سے ہٹایا بھی جاتا ہے. تو کرکٹ میں بھی یہی ہوتا ہے. اب آپ چاہے کتنی بھی کارکردگی کر دکھائیں, یہ کچھ آج کے ہندوستان میں یہ ہونے والا نہیں ہے. بلکہ ابھی ہمیں کئی موقعوں پر کہ یونیورسٹیز وغیرہ اس میں ہم جب میٹنگوں میں جاتے ہیں, ارے نہیں صاحب فلاں صاحب کا انتخاب ہوا ہے, ارے مطلب صاحب یہ تو صاحب تو نہیں وہ چٹھی لے کے آ گئے تھے, ناگپور کی چٹھی ان کے پاس چلتی ہے. تو یہی چیزیں ہوتی ہیں. بس آپ کو کوئی چیز کا عہدہ ہونا ہے تو ناگپور کی چٹھی لے لینا, وہی چلاتے ہیں سب کچھ سرکار کو. تو اس لیے ایسا بھی آزاد ہندوستان ہم دیکھ رہے ہیں. خیر امید کرتے ہیں کہ روشنیاں آئیں گی, ایک دن ضرور آئے گی, وہ صبح ضرور آئے گی. ناظرین, اس طرح آج میری آپ کے ساتھ یہ گفتگو رہی. اب میں آپ سے رخصت ہونے کی اجازت چاہتا ہوں, پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.